السلام علیکم، میلوڈی آف ڈیوائن میں خوش آمدید۔ آپ کا اپنا چینل جو آپ کو روحانی معلومات فراہم کرتا ہے جسے صرف سن کر آگے بڑھنے کے بجائے استعمال بھی کیا جا سکے۔ تو آج ہم ڈاکٹر مقصود عظیمی کی کتاب باتیں میرے مراد کی وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں ہم نے پچھلی بار چھوڑی تھی۔ آج یہ چوتھی قسط ہے اور ہم اس کے اگلے باب لوح و قلم کا انگریزی ترجمہ پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ ایک طرح کی ڈاکیومنٹری ہے اور اس کو سن کر آپ اپنے آپ کو مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ کی محبت میں اور ایک طرح سے ان کے ساتھ ہم آہنگ پائیں گے۔ جی بالکل، اور اس باب میں ہم ایک سالک کے اندرونی سفر، اپنے مرشد سے تعلق قائم کرنے کی شدید خواہش اور اس راہ میں جو نفسیاتی اور روحانی کشمکش پیش آتی ہے اس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ صرف واقعات کا بیان نہیں بلکہ ایک باطنی تبدیلی کی داستان ہے۔ تو آئیے اس کہانی میں اتر ہیں۔ بات کا آغاز ہوتا ہے تھیوسافیکل ہال میں عظیمی صاحب کے ایک خطاب سے۔ مصنف وہاں پہنچتے ہیں اور خطاب کے دوران انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عظیمی صاحب صرف انہی سے مخاطب ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی ذاتی اور ایک طاقتور احساس ہے۔ یہ اکثر روحانی سفر کا پہلا اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی، جب طلب سچی ہو تو سالک کو لگتا ہے کہ مرشد کا ہر لفظ اس کے دل پر اتر رہا ہے۔ یہ دراصل توجہ کے ارتکاز کی انتہا ہے، جہاں ارد گرد کا شور ختم ہو جاتا ہے اور صرف مرشد اور اس کے درمیان ایک نادیدہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی خطاب ختم ہوتا ہے وہ بھیڑ میں واپس آ جاتے ہیں۔ لوگ عظیمی صاحب کے گرد جمع ہیں، سوال کر رہے ہیں اور مصنف دور کھڑے بس دیکھ رہے ہیں۔ ان کے دل میں بھی سوالوں کا طوفان ہے لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں گیا اور انہوں نے منع کر دیا تو؟ یہ رد کیے جانے کا خوف، یہ صرف سماجی مسئلہ نہیں، یہ روحانی راستے کی ایک بہت بڑی گھاٹی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ عظیمی صاحب کو صاحب کشف مان رہے ہیں، یعنی جو دلوں کے حال سے واقف ہوں، جی، اور دوسری طرف یہ ڈر بھی رہے ہیں کہ وہ انہیں نظر انداز کر دیں گے۔ بالکل، اور یہ معصومانہ شکایت بھی ہے کہ اگر آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں تو خود کیوں نہیں بلا لیتے؟ یہ دراصل ان کی اپنی بے بسی کا اظہار ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں، آپ ہی پہل کر لیجئے۔ اور وہ موقع آتا بھی ہے۔ عظیمی صاحب قریب سے گزرتے ہیں، مصنف ہمت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن الفاظ حلق میں ہی اٹک جاتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ روحانی تربیت کا ایک عملی سبق بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات مرشد جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے تاکہ سالک اپنی کمزوری پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ اچھا۔ روحانی سفر میں پہلا قدم ہمیشہ خود اٹھانا پڑتا ہے، چاہے ٹانگیں کانپ رہی ہوں۔ اس ناکامی کے بعد وہ گھر جا کر خط لکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں بھی ناکام رہتے ہیں۔ جی، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ لکھیں کیا، وہ چاہتے کیا ہیں۔ بس ایک انجانی کشش ہے جو انہیں کھینچ رہی ہے۔ یہ بڑی عجیب کیفیت ہے نا؟ یہ الجھن اس بات کی علامت ہے کہ خواہش ابھی روح کی سطح پر ہے، ذہن کی سطح پر نہیں۔ روح کھینچ رہی ہے لیکن ذہن، جو ہر چیز کو الفاظ اور منطق میں ڈھالنا چاہتا ہے، وہ اس کشش کو کوئی نام نہیں دے پا رہا۔ خیر، قسمت انہیں ایک اور موقع دیتی ہے۔ عید کا دن ہے اور وہ اپنے دوست پراچا صاحب کے ساتھ غیر متوقع طور پر عظیمی صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور اچانک گفتگو میں ایک وقفہ آتا ہے، اور اسی وقفے میں مصنف ایک جھٹکے سے بول پڑتے ہیں، مجھے آپ کی سرپرستی چاہیے۔ یہ جھٹکا دراصل اندر جمع شدہ طلب کا ایک دھماکہ ہے۔ جب ذہن راستے بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے نا، تو روح خود بول پڑتی ہے۔ یہ ایک غیر ارادی عمل ہوتا ہے جو سالک کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور عظیمی صاحب کا جواب اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہیں، ابھی تو ہمیں خود بھی سرپرستی چاہیے۔ کیا عاجزی ہے! یہ ایک عظیم استاد کی نشانی ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن مصنف فوراً جواب دیتے ہیں، میرے لیے تو آپ بڑے ہیں۔ اس جواب پر عظیمی صاحب مسکراتے ہیں۔ اسی سچائی اور ادب پر مرشد مسکراتے ہیں اور تعلق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سالک کا یہ جواب اس کی طلب کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دروازہ کھلتا ہے۔ عظیمی صاحب انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ نیلی روشنی کا مرابطہ کریں اور یا حیو یا قیوم کا ورد کریں۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھ پاتے، پراچا صاحب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ملاقات
ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور یہ صورتحال بھی روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ سالک کو صرف ہدایت کا ایک سرا پکڑا دیا گیا ہے، باقی سفر اسے خود طے کرنا ہے۔ مطلب یہ ادھوری ملاقات بھی جان بوجھ کر تھی؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ادھوری ملاقات اس کی طلب کو مزید تیز کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر سب کچھ پہلی ہی ملاقات میں مل جاتا تو شاید وہ شدت باقی نہ رہتی۔ صحیح۔ اور مصنف کے ذہن میں سوالات کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ نیلی روشنی ہی کیوں؟ اس ورد سے کیا ہوگا؟ اللہ کیسے ملے گا؟ میری سرپرستی کی درخواست کا کیا بنا؟ یہ اندرونی کشمکش اور سوالات دراصل ذہن کی تطہیر کا عمل ہے۔ ذہن ہر چیز کی منطق چاہتا ہے، جبکہ روحانیت کا آغاز وہاں ہوتا ہے جہاں منطق ختم ہوتی ہے۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد بالآخر انہیں حضور قلندر بابا اولیاء رحمت علیہ کے عرس میں شرکت کا موقع ملتا ہے، اور یہاں وہ اپنے بچپن کے داتا دربار کے عرس کے تجربے کو یاد کرتے ہیں، جو محض ایک میلہ دیکھنے جیسا تھا۔ جی، اور یہ ماضی اور حال کا تقابل بہت اہم ہے۔ پہلے وہ ایک تماشائی تھے، اب وہ ایک حقیقی متلاشی کے طور پر آئے ہیں۔ نیت کی تبدیلی سے تجربے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ عرس میں وہ عظیمی صاحب کو ایک ہجوم میں آتے دیکھتے ہیں، لوگ ان کی طرف دیوانہ وار لپک رہے ہیں۔ ایک شخص انہیں شمسی صاحب کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کی دعا میں بہت اثر ہے۔ مصنف اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں مگر خاموش رہتے ہیں۔ یہ منظر عوام اور عارف کے درمیان تعلق کی نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ عوام کرامات اور فوری فوائد یعنی دعا کے پیچھے بھاگتی ہے، جبکہ سالک شخصیت اور علم کی گہرائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز اور دعا کے بعد دھکم پیل شدید ہو جاتی ہے۔ مصنف کو یہ بہت ناگوار گزرتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو ہجوم سے نجات کا درس دیتے ہیں، ہجوم انہی کو کچلنے پر تلا ہے۔ یہ گہرا تضاد ہے۔ مرشد کی ذات ایک مغناطیس کی طرح ہوتی ہے جو لوگوں کو کھینچتی ہے، لیکن ہر شخص اپنی طلب اور فہم کے مطابق ہی فیض حاصل کرتا ہے۔ بھیڑ میں شعور اکثر کھو جاتا ہے۔ اور یہاں مصنف کی اپنی انا ایک بار پھر سامنے آ جاتی ہے نا؟ وہ لوگوں کو عزیمی صاحب سے گلے ملنے سے پہلے اور بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے چہروں پر بے یقینی اور بعد میں کامیابی کی چمک۔ یہ سب دیکھ کر بھی وہ خود قطار میں لگنے سے ہچکچاتے ہیں۔ بالکل، وہ ایک ذاتی اور باوقار تعلق چاہتے ہیں، بھیڑ کا حصہ بننا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مرشد خود انہیں پہچان کر گلے لگائیں۔ اچھا، یہ بھی نفس کا ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے عبور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بالآخر جب وہ بے اختیار ہو کر آخری لمحے میں گلے ملتے ہیں تو وہاں شناسائی کی کوئی خاص لہر نہیں پاتے۔ یہ تجربہ ان کی انا پر ایک ضروری ضرب ہے۔ اس رات کی بے چینی انہیں ایک ایسی جگہ لے جاتی ہے جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سو نہیں پاتے اور دوبارہ لوح و قلم کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اور یہ خواب اس پوری جد و جہد کا نقطہ عروج ہے۔ اذان فجر کے وقت اس نے کتاب بند کی، کچھ دیر مراقبہ کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیم غنودگی میں دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روبرو دو زانو بیٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو طلب کیا۔ باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسافر کے مدارت کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت علی؟ جی، اچھا، کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک کاسا نما پیالہ ہے، جی، دستہ لگا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ بڑھا کر پیالہ ان کے ہاتھ سے لے لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ پیالہ دودھ سے لبریز ہے۔ وہ اس پیالے کو منہ لگا کر دودھ پیتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے، واہ، یہ تو اونٹنی کا دودھ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اس نے بہت غور کیا، اس کو اس خواب کی کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے سوچا کہ جب بھی موقع ملا وہ عظیمی صاحب سے اس کی تعبیر لے گا۔ اس خواب میں کتنی ہی پرتیں ہیں، ہر علامت بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ، حضرت علی کا علم کا پیالہ دینا اور وہ اونٹنی کا دودھ، اس میں کیا رمزیت چھپی ہوئی ہے؟ اس کی تعبیر بہت واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اس بات کی تصدیق ہے کہ ان کا روحانی سلسلہ درست ہے۔ حضرت علی کا آنا، جنہیں باب علم یعنی علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، اس بات کی نشاندہی ہے کہ انہیں جو فیض ملے گا وہ علمی نوعیت کا ہوگا۔ اور دودھ؟ دودھ پینا روحانی علم اور پاکیزہ رزق کی علامت ہے، خاص طور پر اونٹنی کا دودھ،
جو عرب کی اصل اور خالص غذا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں جو علم عطا کیا جا رہا ہے وہ خالص، بنیادی اور اپنی اصل شکل میں ہے۔ یہ خواب دراصل ان کے مستقبل کے راستے کا تعین کر رہا تھا۔ لیکن خواب کے باوجود انہیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ پھر ایک دن وہ قلندر بابا اولیاء کے مزار پر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے چیزوں کو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق دے جیسی وہ ہیں، اور وہیں انہیں ایک خیال آتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ باطنی رہنمائی کیسے کام کرتی ہے۔ ان کی دعا کا جواب کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ ان کے اپنے اندر سے ایک خیال کی صورت میں ابھرتا ہے۔ کیا خیال آتا ہے؟ انہیں خیال آتا ہے کہ لوح و قلم روحانی سائنس کی کتاب ہے، اور میں سائنس انگریزی میں پڑھنے کا عادی ہوں، تو اسے سمجھنے کے لیے مجھے اسے انگریزی میں پڑھنا ہوگا۔ اللہ ہر شخص کو اس کے حال کے مطابق راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر اندر سے جیسے ایک اور آواز آتی ہے، ترجمہ کر کے، اور یہیں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ 4.5 سال کی محنت۔ بالکل، یہ صرف ترجمہ نہیں تھا، یہ ایک ریاضت تھی، ایک عبادت تھی۔ ظاہری طور پر وہ ایک کتاب کا ترجمہ کر رہے تھے، لیکن باطنی طور پر یہ عمل ان کے نفس کی تطہیر اور ان کی روح کی تربیت کا ذریعہ بن رہا تھا۔ ترجمہ مکمل ہونے پر ان کے دوست ماجد علی سید، جو انگریزی کے ماہر تھے، اس کی تعریف میں ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، لگتا ہے حضور قلندر بابا اولیاء انگریزی میں بات کر رہے ہیں۔ یہ کسی بھی مترجم کے لیے سب سے بڑا خراج تحسین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ترجمہ صرف الفاظ کا نہیں، بلکہ روح، لہجے اور فکر کا بھی ہوا ہے۔ اب آخری مرحلہ آتا ہے۔ مسودہ تیار ہے، لیکن پیش کیسے کریں؟ کئی ناکام کوششوں کے بعد آخر کار انہیں مراقبہ ہال میں صبح کے وقت ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ جی۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ عظیمی صاحب پودوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ منظر خود کتنا علامتی ہے۔ ایک عارف کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے ہوتا ہے۔ ان کے لیے میز کرسی لگائی جاتی ہے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں مسودہ پیش کرتے ہیں۔ عظیمی صاحب چند صفحات پلٹتے ہیں اور پھر وہ الفاظ کہتے ہیں جن کا مصنف کو 4.5 سال سے انتظار تھا۔ وہ کہتے ہیں، آپ نے بہت محنت کی ہے۔ بس یہ چند الفاظ، اور ان الفاظ میں 4.5 سال کی مشقت کا صلہ مل گیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ مرشد کی طرف سے قبولیت کی مہر تھی۔ وہ آنسو خوشی کے تھے، شکرانے کے تھے۔ اور پھر فوراً اگلا کام سونپ دیا جاتا ہے، آپ قلندر شعور کا ترجمہ کر دیں۔ جی۔ اور ساتھ ہی جمعے کی محفل میں آنے کی دعوت بھی ملتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب آپ اس راستے کا، اس سلسلے کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ ایک کام کی قبولیت کے فوراً بعد دوسرا کام سونپ دینا، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اب وہ اس راستے پر باقاعدہ طور پر قبول کر لیے گئے ہیں۔ روحانی تربیت کا عملی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گھر جاتے ہوئے وہ ایک عجیب، پرسکون اور ٹھہری ہوئی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ان کے پچھلے تجربات سے بالکل مختلف تھی۔ یہ روحانی خوشی کی کیفیت ہے۔ دنیاوی خوشی میں شور اور ہیجان ہوتا ہے، جبکہ روحانی خوشی میں ٹھہراؤ، سکون اور ایک گہرا اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ایک سالک کی اپنے مراد تک پہنچنے کی کہانی، جس میں طلب، جدوجہد، باطنی رہنمائی اور بالآخر قبولیت کے تمام رنگ موجود ہیں۔ یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی لگن کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اور یہ بھی کہ راستہ بعض اوقات غیر متوقع ہوتا ہے۔ یہاں علم کو سمجھنے کا راستہ خود علم کی خدمت یعنی ترجمہ سے نکلا۔ عمل ہی علم کا دروازہ کھولتا ہے۔ آپ کے سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے دوست کی محبت بھی پیدا کی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ براہ کرم اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس قسم کی روحانی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔